کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا مدبرا بصیرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ جو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے اور آخرت سجانے کے لیے عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ فرشتے جنت میں مکان تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ ایک مضمون تو یہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معراج میں کہلوایا۔ وہ مضمون یہ تھا کہ پہلے تو امت سے میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ الجنت قیعان، جنت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ جس نے پڑھ لیا اس کے لیے ایک میدان جنت کے اندر دے دیا جاتا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔
لہو دعوت الحق، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ دعوت الحق سے کلمہ توحید کی دعوت ہے۔ لوگوں کو اس کلمے کی طرف تمام انبیاء کرام بلاتے چلے آئے ہیں۔ توحید کی دعوت اصل دعوت ہے انبیاء کرام کی، اور قرآن کریم میں 10 پارے توحید کے بیان کے لیے اور دلائل توحید کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے 10 پاروں میں توحید اور دلائل توحید کا بیان ہے۔ ایک چھوٹی سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کے اندر خالص توحید کا بیان، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا گویا کہ اس نے 10 پاروں کی تلاوت کر لی۔ اتنا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کلمہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں بے مثال جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور وہ جنت جس کے لیے حدیث قدسی میں فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں وہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آج ہماری آنکھ دنیا میں ایڈوانس چیزیں دیکھ رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اگر جا کر نہیں دیکھ سکتے تو یوں دیکھتے ہیں۔ یہ جتنا دیکھا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں ایمان والوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ اور دنیا کی ترقیات کی کیسی کیسی باتیں ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں، اور کیسی کیسی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ اس کی بات کانوں کان تمہیں نہیں پہنچ پائی۔ اور فرمایا کہ دل میں آپ کسی ترقی یافتہ ملک یا چیز کی تصور کو لائیے، وہ تصور سے بہت بالا تر جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں وہاں عطا فرمانے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے اعمال اللہ کے یہاں جائیں گے اس کے مطابق حق تعالی شان انعامات اور تعمیرات اور محلات عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک رات تہجد پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی اور تہجد میں دعا کر رہے تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہ اللہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے۔ بس اللہ والے کے دل پر ایک چیز وارد ہوئی تو مانگ لی کہ اللہ دے دے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ تو کروڑ جسے دینا چاہے دے سکتا ہے، اور وہ بے حساب دے سکتا ہے۔ مانگتے رہے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک محل دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر مومن کے لیے ایک شاندار محل رکھا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے
کہ ایک رات فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرانے کے لیے لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شاندار اور بہترین محلات دیکھے۔ ایک نہایت خوبصورت محل کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ایک کنارے پر ایک خاتون خوبصورت نل کے نیچے وضو بنا رہی تھی۔ وضو بنا رہی ہے، پوچھا یہ خاتون کون ہے خوش نصیب؟ جواب دیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی غیرت یاد آئی، بہت تیزی سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ خالی ایک مسئلہ علماء کے سامنے حل کرنا ہے کہ وضو جو دنیا میں کیا جاتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مکلف کے واسطے ضروری ہے، لیکن جنت میں تو نماز ہے نہیں، تو وضو کر کے کیا کر رہی ہیں؟ جنت کا بہترین پانی ہے، اس سے تبرید حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کر رہی ہیں۔ کوئی اچھا پانی کبھی ملتا ہے تو آدمی خواہ اس میں ہاتھ ڈباتا ہے اور وہ پانی اپنے ہاتھ پر ڈالتا ہے۔ مولانا کو ایک محل دکھایا گیا، بڑا حسین محل، اور چاروں طرف ہیرے اور جواہرات۔ ابھی دنیا میں ہم لوگ یہ آرٹیفیشل روشنیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے محلات کے اندر قیمتی موتی اور جواہرات کی روشنی رکھی ہے۔ وہ اصلی جواہرات ہیں اور ہیرے اور موتی ہیں بڑے بڑے۔ چلتے چلتے محل کے ایک کنارے پر پہنچے۔ وہ کنارے پر روشنی نہیں تھی، اوپر جو موتی چمکدار ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی اتنے خوبصورت محل میں یہاں موتی کا نہ ہونا عیب معلوم ہوتا ہے، یہ کہاں گیا؟ کہا ابھی مولانا نے 1,00,000 روپے مانگے تھے، اللہ نے کہا یہ موتی توڑو اور ان کو دے دو۔ تو وہ موتی آپ کو 1,00,000 روپے کی جگہ مل رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد اب دعا کرنا شروع کیا کہ اللہ مجھے محل میں موتی چاہیے، مجھے 1,00,000 روپیہ نہیں چاہیے۔ تو حق تعالی شانہ نے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اس کے لیے ایک محل اور ایک میدان طے ہو جاتا ہے۔ اب جیسا جیسا اس کا عمل جائے گا اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو محل بنا کے دیں گے، اور وہ محل بنانے کی کرنسی اعمال صالحہ ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں وہاں کی کرنسی۔ وہاں یہ کام آتا ہے، وہاں دولت اور مال دنیا کا کام نہیں آتا۔ یہاں دیا ہوگا اللہ کے راستے میں تو وہاں کام آئے گا۔ دیکھو ایک حدیث شریف بہت مشہور ہے، اور مساجد کی تعمیر کے موقع پر وہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ یہ روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے جیب خاص سے مسجد نبوی کو شہید کر کے از سر نو بنایا، تعمیر کیا۔
اور پتھر اور لکڑیاں امپورٹ کی، باہر سے خاص ساکھ کی لکڑیاں منگوائی، اور مسجد بہت شاندار بنا دی۔ اس زمانے میں فتوحات کی بھی کثرت ہو گئی تھی، اور حضرت عثمان خاندانی مالدار تھے، تو اپنے جیب خاص سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی اور خوبصورت بنائی۔ اعتراض کرنے والے کہاں نہیں ہیں؟ اعتراض کرنے والوں کو ہاتھ پیر نہیں ہلانا ہے، صرف زبان ہلانی ہے، باقی جواب دینے والے کو عرقریزی کرنی ہے۔ مفتی کو سوال پوچھ لیا کہ یہ کام اس لیے کیوں کیا جاتا ہے، وہ کتابیں کھنگالے گا، یہ کتاب دیکھے گا، وہ کتاب دیکھے گا، یہاں سے مراجع ڈھونڈے گا، وہاں سے مآخذ نکالے گا، اور بیچارہ پتا پانی کر کے جواب دے گا۔ تو اعتراض کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور جواب دینا سب سے مشکل کام ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسر و کسرا کے محل جیسا بنا دیا مسجد کو، دکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، ایسی اندر سے شاندار اور خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، دکھاوے کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بنائی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال جنت میں اس کو محل بنا کر عطا فرمائیں گے۔ اب اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائیں گے۔ اس کی جو حیثیت تھی، اس نے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کے اپنا مال خرچ کیا۔ خدا کا خزانہ بہت وسیع ہے، وہ اس شان کے ساتھ بہترین محل بنا کر عطا فرمائیں گے۔ تو آدمی اعمال کرتا جائے، اس لیے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا وہاں اعمال کا بھی تذکرہ کیا، اور اعمال میں اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک رضا کا سبب ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق ہو، تو وہ عمل صالح ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ ایمان کے بعد جو اعمال صالحہ، ایمان میں تو آپ نے ایک درخت گویا لگا دیا، اب اس کے اندر شاخیں چاہیے، پتے چاہیے، پھل پھول چاہیے، تو وہ اعمال ہیں۔ اس لیے کلمہ طیبہ کی مثال قرآن کریم میں شجرہ طیبہ کے ساتھ دی ہے۔ جیسے کھجور کا درخت کتنا تناور اور اونچا ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں اور پتے کیسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا پھل پورا سال آتا رہتا ہے، اور اس کا سایہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر انتہائی طور پر گہرائی کے اندر پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کشجرۃ خبیثۃ، جیسے حنظل کا درخت بالکل چھریرا ہوتا ہے، صرف زمین پر ادھر ادھر تھوڑی اس کی جڑیں پھیلی ہے، کھینچ لیا تو فوراً آ جائے گا، اور حنظل اور ایلوا بالکل کڑوی چیز ہے۔ فرمایا کلمہ کفر انتہائی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو ایمان بہت قیمتی ہے۔ ایک صحابی تھے جو دیہات سے سبزیاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ہدیہ کرتے تھے۔
اور جب وہ گاؤں واپس جاتے شہر سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے تحفے ان کو دیتے تھے. ان کے ساتھ بے تکلفانہ تعلق تھا. کبھی حضور مذاق بھی ان کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، دل لگی بھی کر لیا کرتے تھے. ایک روز وہ سبزیاں لے کر بازار میں کھڑے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور فرمایا بھائی کوئی ہے جو یہ غلام کو خریدے گا؟ تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، مجھے فروخت کرنے والا دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. رو کر کہنے لگے حضور میں کالا کلوٹا دیہاتی انسان، مجھے کون خریدے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ تیری قیمت دینا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے نے تجھے انتہائی قیمتی بنا دیا، جہنم سے نکال دیا، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ایک نہ ایک دن یہ کلمہ کھینچ کر جنت کے اندر لے جائے گا. چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے. جیسے نماز کی اپنی ایک تاثیر ہے. آج نماز پڑھی میں نے یہاں جامع مسجد میں تو بہت دکھ ہوا مجھے، اس لیے کہ حافظ عبدالصمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسجد میں جب عشاء کے وقت میں جاتا تھا تو چاروں طرف نمازی اور نمازیوں کی بہار، مسجد کی آبادی دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا تھا. آج مشکل سے 1.5 صف ملی. دوستو غفلت بہت ہو گئی ہماری. ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حالات آ رہے ہیں، لیکن ہم دین سے کتنے غافل ہیں. آپ کے گاؤں میں کتنی مساجد ہیں، ہر مسجد کو لبریز ہونا چاہیے. اور یہ لاری گلوں پر جو بیچارے جوان بیٹھے رہتے ہیں، اپنے موبائل بند کریں اذان سنتے ہی اور فوری طور پر جو ہے مسجد کے اندر آ جائیں. مسجد کو آباد کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے گاؤں کو آباد رکھے گا. آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء آئے ہیں اور انہوں نے اعتکاف کیے ہیں اور انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور اصلاحی باتوں سے یہ گاؤں جو ہے چمک رہا ہے. اس یادگار کو باقی رکھیے، مسجدوں کو آباد رکھیے، اور نوجوان اوقات نماز میں اپنے تمام کاموں کو جیسے حضرت مولانا نے فرمایا بند کر کے بس ایک کام کریں، نمازیں ادا کریں. نمازوں کے ذریعے سے حسنات آئیں گی اور سیئات جائیں گی. موسم سرما میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکلے، اور سردی کا زمانہ پتجھڑ کا زمانہ ہوتا ہے، درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. حضور نے ایک شاخ لی اور اسے ہلایا، جیسے ہی ہلایا پتے ایک دم جھڑنے لگے، گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے شاخ ہلانے سے پتے گر گئے، اسی طرح جب کوئی مسلمان سچے دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتے ہیں جیسے کہ یہ پتے جھڑ گئے. قرآن کریم میں آیت بھی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. نماز بہترین عبادت، اس کو کسی طرح مت چھوڑو. یہ غفلت کی جو زندگی ہے اس کو چھوڑو.
مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں تلاوت قرآن کا مزاج بناؤ۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی اور تلاوت قرآن نہیں ہوتا، وہ گھر ہو کا عالم، ڈراؤنا ماحول اس گھر کے اندر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے انوار آتے، نمازیں پڑھنے سے، قبرستان بننے سے گھر بچ جاتا۔ مائیں بہنیں گھر کے اندر نمازیں ادا کریں، اور لوگ بھی نفلی نمازیں گھروں کے اندر پڑھیں، اور فرض نمازیں مسجدوں میں آباد کر کے مسجد میں پڑھیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اعمال صالحہ جو ہیں اور ایمان اور کلمہ طیبہ، اس کی ایک خاص تاثیر ہے، جیسے اذان کی ایک تاثیر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ میرے والد صاحب ایک جگہ گئے، ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے مکان میں کچھ اثرات ہیں۔ مکان میں تو اثرات ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ اچھے اثرات ختم ہوں گے تو برے اثرات آئیں گے، قرآن جائے گا تو شیطان آئے گا۔ گھر کے اندر ٹی وی کے بڑے بڑے ڈبے بنا کے رکھے ہیں، سانپوں کے پٹارے رکھے ہیں، تو کہاں سے رحمت آئے گی؟ اس نے کہا آپ ذرا گھر پہ چلیے، آپ کی قدم آ جائیں، آپ ذرا ایک نظر ڈال لیں۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہوتی ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے۔ پہنچے ان کے گھر، جب گھر پہنچے اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اور اذان کا مائک ان کے مکان کی کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ یہ اذان ہر وقت سنائی دیتی ہے تم کو؟ تو انہوں نے جواب دیا 5 وقتہ اذانیں الحمدللہ ہمارے گھر میں گونجتی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا جہاں اذانیں گونجتی ہیں وہاں سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو پھر تمہارے گھر میں شیطان کہاں رہے گا؟ لیکن تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو کہ خالی جیرک پڑھتا ہوں؟ میں افریقہ گیا تو افریقہ میں طالب علم بخالی انگریزی جانے، دوسری زبان جانتے نہیں ہیں۔ اب پڑھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی اردو آتی ہے؟ تو کہا جیرک۔ اردو آتی ہے؟ تو کہ جیرک۔ گجراتی جانتے ہو؟ تو کہتے جیرک۔ فارسی جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں جیرک۔ اور انگریزی؟ کہا انگریزی تو فراڈ بولتے ہیں ہم لوگ۔ میرے والد صاحب نے کہا اگر تمہارے گھر میں اذان آ رہی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اذان میں یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جیسے ہی شیطان سنتا ہے تو اس کی دعوت سے ٹکراتی اذان۔ شیطان کی دعوت نماز چھڑانے کی ہے، نماز کی دعوت حیا اور فواحش کو چھوڑنے کی ہے کہ حیا آئے گی، فواحش جائے گی۔ بے حیائیاں اور یانیت دنیا سے ختم کرنا ہو تو دنیا نماز پڑھنے والی بن جاوے، عبادت کرنے والی بن جائے تو دنیا سے عریانیت جائے گی۔ باقی یہ ننگا پن جو آج کل لڑکوں میں بھی آ گیا، لڑکیوں میں بھی آ گیا، میں کہا کرتا ہوں شارٹ پہنتا ہے لڑکا، یہاں تک کی چھوٹی جو ہے اس کی سلیوز ہوتی ہیں، سلیوز انتہائی چھوٹی، اور اوپر سے جو ہے آج کل باڈی بلڈنگ کا بہت شوق ہے لوگوں کو، جم میں جانا اور باڈی بنانا اور پھر اپنی باڈی دکھانا، اس کا بڑا شوق رہتا ہے۔ دکھانا ہے تو اللہ کو دکھاؤ نا، طاقت حاصل کرو اور تہجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی واٹس ایپ کے اوپر آیا کہ شام کے اندر ایک نوجوان نے 1 رکعت کے اندر 7.5 گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف پڑھا۔ تو ایسے کوئی کارنامے کر کے دو نا۔ 120 کروڑ میں سے 12 کھلاڑی کرکٹ کے اندر جو ہے منتخب ہوتے ہیں،
اس میں تم جا کے میدان کے اندر ادھر ادھر پھٹافٹی کرتے ہو، اس میں کیا تم ٹیسٹ میں جانے والے ہو؟ 120 کروڑ میں تمہارا کہاں نمبر لگے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سجدہ کر جنت میں چلا جا، اور جنت دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، یوں بھی نہیں ہے کہ چل تو نے ایک سجدہ کیا تو ذرا 2 منٹ چکر کاٹ لے پھر تیرے کو نکلتا ہوں۔ جب جنت دینے پر اللہ آ جائیں گے تو وارث بنا دیں گے، جنت کا مالک بنا دیں گے کہ یہ جتنا دیا اس کا تو مالک ہے، اب کبھی تجھے اندر سے نکلنا نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اب نماز کی خوبی کیا بیان کی اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ کبھی شاٹ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ سورین تک کا حصہ رکوع کے اندر نظر آتا ہے، جس سے نماز نہیں ہوتی اور ناقص ہوتی ہے، اور جس کی نظر پڑتی ہے اس کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھنے جاؤ تو شاندار لباس رکھو نا، جیسے شادی میں جاتے ہو تو کیسا شاندار لباس پہنتے ہیں، ایڈیڈاس کے جوتے پہنتا ہے، حالانکہ کڑکا ہوتا ہے، 50,000 کا موبائل رکھتا ہے، فورن کی کمائی ہے، آٹو کو پالش کرتا ہے، 1 لاکھ کی بائک لے کے دوڑتا ہے، اور مسجد میں آتا ہے تو 10 روپے کی ٹوپی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے دل میں دین کا وقار ہوتا، ایک جگہ جو ہے وہ تنخواہ بہت کم تھی اساتذہ کرام کی، اور وہ فیس لے کر پڑھاتے تھے، بھئی ان کا بھی گزارا تو ہونا چاہیے، اور آج امت کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت پیسہ، بڑے بڑے اسپتال بنا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکول بنا رہے ہیں، 5 کروڑ کی مسجد بنائے گا لیکن امام کو 25,000 دینے میں متولی کی جان نکل جاتی، سینہ پکڑ لیتا، کہا ہے 25,000 اپن 25,000 میں ہوتا کیا ہے؟ جب مسجد کی شان کیا ہے؟ مسجد کی شان گنبد سے اور میناروں سے نہیں ہے، مسجد کی شان تو اصل میں جو امام ہے اس سے ہے، اس کی قرات سے ہے۔ ابھی ہم نے عشاء میں نماز پڑھی، کتنی بہترین دل نشین بہترین قرآن کریم سنایا گیا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ مسجد کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں نمازوں میں آدمی کو اطمینان و سکون حاصل ہو جائے، وہ جگہ ہے، دلوں کو تسلی دینے والی اور اتحاد اور توحید کا مرکز ہے مسجد۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ شیطان بے حیائی، کھلا پن، ننگا پن، عریانیت، آج مانو بہنوں میں کتنی عریانیت آ گئی، کھلے بال، سر پر دوپٹے کا نام و نشان نہیں، اور کرتے چھوٹے چھوٹے اور سطر کھلا ہوا، اور جو چیزیں چھپانے کی ہے اس کو چھپاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نماز پڑھنے جاؤ، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، جب جب نماز پڑھنے مسجد میں جاؤ شاندار اور بہترین لباس رکھو، اور مسجد کے شایان شان لباس پہن کر مسجد میں جاؤ۔ اپنا وقت اگر اس میں خرچ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایک آدمی نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ بہترین لباس پہن کر وہ کچی ایک زمین کے اندر سنتیں پڑھ رہا تھا، مسجد کی جو دالان ہے اس کے اندر، برآمدے کے اندر پڑھ رہا تھا، برآمدہ کچا تھا۔ ایک دم بارش شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا بالکل نیا ڈریس ہے، ابھی خراب ہو جائے گا تو رکوع میں جائے گا۔ وہ برابر رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اور اچھی طرح سے اس نے اطمینان سے نماز ادا کی، حالانکہ اس کے لباس کو کیچڑ لگ گیا، گندا ہو گیا لباس۔ فرمایا لباس اگر نماز کے لیے گندا نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ یہ تو مبارک لباس ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے ذرا سا کیچڑ زدہ ہو گیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔
ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے، تعویذ چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو ہر چیز تعویذ سے ہی کروانا چاہتے ہیں۔ دھندا نہیں چلتا، تعویذ دو۔ کیوں نہیں چلتا دھندا؟ کیا دھندا کرتے کہ رکشا چلاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا مبارک دھندا ہے، عذاب جاریہ چلاتے ہیں۔ رکشا صورت میں اتنی ہے کہ اس کا نام میں نے عذاب جاریہ رکھا ہے۔ کیوں نہیں چلتا دھندا؟ کہ بس موسم دھندو تھا تو نتی مارو، کہیں تعویذ باویذ آپ ہو۔ میں نے ذرا اس کا انٹرویو لیا، میں کہا اچھا یہ بیٹا اٹھتا کب ہے تو؟ جواب دیا کہ 9 واگے اٹھوں، ہمارے 9 بجے اٹھتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے کہ مول صاحب پہلو کام نیوز پیپر پڑھ واچوانو۔ ہاں میں نے کہا بھائی تیرے کو تو پوچھے بغیر مودی بھی بیچارہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے تیرے کو تو نیوز پیپر سے تو واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر کیا کرتا ہے ان کے پھر بریک فاسٹ کرتا ہوں، انڈے، بالائی، آملیٹ سب کھاتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے کہ بازار میں آٹو ماروا جاؤں۔ پھر کیا کرتا تھا کہ 12 واگے اٹلے رکشا نے کیک مارو نے نکلو۔ میں نے کہا میں فورن میں تھا، فجر کی نماز کے بعد سب دکانیں کھلی ہوئی، آفیسیں کھلی ہوئی، دفاتر کھلے ہوئے، بینکیں کھلی ہوئی، سرکاری آفیسیں کھلی ہوئی، اور 7:30 بجے لوگ کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور عصر کے وقت دکانیں بند، سب کچھ ختم۔ ہمارے ہاں 12 بجے دکان شروع ہوتی ہے تو موڈ میں نہیں ہوتا تاجر جو ہے، جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا، سیدھا جواب بھی نہیں دیتا، اور عصر ہوتے ہوتے دھندا شروع کرتا ہے، پھر رات کو 12 بجے تک بیٹھتا ہے اور پھر 1 بجے کھانے جاتا ہے۔ یہ کوئی روٹین ہوا؟ یہ تو حیوانی روٹین ہے۔ اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، جلدی سو جانا، جلدی صبح کی نماز میں اٹھ جانا۔ آپ کے یہاں گاؤں میں پہلے دیر سے تقریریں نہیں شروع ہوتی تھیں، پہلے بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی، مسجد میں ہوتی تھی تقریریں، اور اکثر جلدی ہو جایا کرتی تھیں، اور بہت جلد جو ہے لوگ نماز کے لیے آ جاتے تھے، اور بہت جلد جو ہے فارغ ہو کر گھر چلے جاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ آج کل علماء کثرت سے آتے ہیں، اس لیے آپ کو قدر نہیں رہی، اور یہ ناقدری کی وجہ سے مجالس کے اندر سونا پن نظر آتا ہے۔ سنتے سنتے آپ سن ہو گئے ہیں، اس لیے آپ علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ناقدری کے حالات آئیں گے تمہارے اوپر۔ اس لیے جہاں سنو کہ عالم دین آئے ہیں، کیا بگڑتا ہے ہمارا اور کیا جاتا ہے ہمارا؟ اگر تھوڑا سا وقت ہم موبائل میں رات کو 3 بجے تک کا ٹائم دیتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے ہم وقت نہیں دے سکتے؟ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، قال اللہ قال رسول کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اذان میں اور شیطان کی دعوت میں ٹکراو ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ فحشا کی طرف بلاتا ہے، اور نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں نے وہ رکشا والے کو کہا کہ کل سے صبح کی نماز کی پابندی شروع کر، مسجد میں باجماعت فجر کی نماز پڑھ، نماز کے بعد اخبار دیکھنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کر، کچھ ذکر کر، تیرا دل روشن ہو جائے، تھوڑا بہت کھا پی لے اور اپنے کاروبار پر نکل جا۔ دوپہر کو انشاءاللہ تو فارغ ہو جائے گا اور تیرے جیب کے اندر 2 پیسے ہوں گے، برکت ہو جائے گی۔ جلدی کام شروع کرنے میں برکتیں رکھی گئی ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ آج نوجوان جو ہے کرکٹ کا دیوانہ ہے۔ راتوں کو میں دیکھتا ہوں راستے میں سفر کرتے ہوئے، بڑے بڑے لائٹس لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف میدان جگمگا رہا ہے، اور لنگوروں کی طرح نوجوان میدان کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اس کو مسجد میں 4 رکعت پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ آدھی رات اور پونی رات میدان کے اندر لنگوروں کی طرح دوڑ دوڑ کے گزار دیتا ہے۔ دوستو ذرا یہ غفلت کو دور کرو۔
اب ایک سوال ہوتا ہے، میں نے جب یہ کہا کہ اذان کی ایک تاثیر ہے، جیسے یہ اذان ہوتی ہے شیطان چلا جاتا ہے، نماز ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، اور نماز میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا 10 لاکھ کی تیرے سامنے گڈیاں نوٹوں کی رکھ دی جائے اور یوں کہا جائے کہ 1000 تجھے دیں گے، گن لے، تو 10 لاکھ گننے میں تیرا من اگتائے گا؟ 10 لاکھ گننے میں دل نہیں اگتا تھا، اور 4 رکعت پڑھنے میں اور 1 پارہ قرآن پڑھنے میں دل اگتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام 10 پارے پڑھتے تھے، 15 پارے پڑھتے تھے۔ کچھ صحابہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے تھے، اور کچھ نوجوان صحابہ کرام 7 دن کے اندر قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اور بھائی ہم اتنا نہیں کر سکتے تو 1 مہینے میں تو کم سے کم قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت کو مکمل کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اعمال صالحہ میں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے حالات نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، شکنجے میں لے رکھا ہے اور پکڑ رکھا ہے، اور یہ پکڑ سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں۔ پکڑ سے نکلنے کا بہت آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، یاد، دعائیں تمام بتایا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کی زندگی بساط اور مسرت کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایک دعا پڑھو دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ بھئی نماز کا درجہ زیادہ کہ اذان کا درجہ زیادہ؟ اذان میں شیطان بھاگ جاتا ہے، نماز میں آ جاتا ہے۔ اس کو ذرا مثال سے سمجھیے۔ مثال یہ ہے کہ ایک شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے، شراب ناجائز اور حرام ہے۔ آج کل یہ موبائل کا نشہ جو ہے نا، وہ شراب سے بھی خطرناک نشہ ہے، بڈھا بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ قرآن پڑھتا نہیں آوڑ ہے پر موبائل ہے میں کہا کرے۔ شراب کا نشہ تو خطرناک ہے۔ اب وزیر اعظم آنے والا ہے، جب یہ پتہ چلتا ہے شرابی کو تو وہ شراب پینے میں ذرا بھی جو ہے جھجکتا نہیں، برابر شراب پیتا ہے۔ لیکن شرابی کو پتہ چلتا ہے کہ انسپیکٹر راؤنڈ پر نکلا ہے اور میری خبر لینے والا ہے، تو اس کا نشہ اتر جاتا ہے، وہ پیالہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا پولیس انسپیکٹر کا درجہ وزیر اعظم سے بڑھ گیا؟ نہیں، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو اذان کا وہ دائرہ کار ہے، نماز کا یہ دائرہ کار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ ایک تو یوں کہا جائے اے سلیمان، اے داؤد، اے فلاں اے فلاں، اور ایک یوں کہا جائے میرے پیارے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیارے بیٹے کہہ کر پکار رہے ہیں، اے ایمان والو۔ وہ لوگ جن کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے سرمایہ تمہارے سینوں کو چمکا رکھا ہے، بہترین چیز عطا فرمائی۔ آگے فرمایا اتقوا اللہ، یہ تو جگہ جگہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، ہر جگہ اللہ کا ڈر چاہیے، گھر میں، باہر، راستے پہ چل رہے ہیں تو اللہ کا ڈر ہوگا تو نگاہیں جھکی رہے گی، اللہ کا ڈر ہوگا تو رات کے اندھیرے میں گناہ نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، بری باتیں نہیں دیکھے گا، موبائل پر سیکسی چیزیں نہیں دیکھے گا، گندی چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب اللہ کا ڈر ہوگا کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، سب نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ اتقوا اللہ، آگے فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
تو کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کل سے مراد آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی، جو اصل زندگی ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو کل کے ساتھ تعبیر کیا، اور پوری زندگی جو دنیا میں اللہ عطا فرماتے ہیں اسے آج کے ساتھ تعبیر کیا۔ آج گزرنے میں دیر نہیں اور کل کے آنے میں دیر نہیں، لہذا تیاری کرو کل کی، یعنی آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ کیا تیاری کی ہے بتاؤ؟ جانچو، پرکھو اور اپنے دل میں غور کرو، مراقبہ کرو، اندازہ لگاؤ آخرت کی کیا تیاری تمہارے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا پھر اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا تو آخرت کی تیاری کرو گے، مرنے کے بعد کی تیاری کرو گے، اللہ کے یہاں جواب دینے کی تیاری کرو گے۔ الدنیا یوم، علماء فرماتے ہیں دنیا ایک دن ہے۔ یہ 90 سال 100 سال جتنی بھی زندگی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو زندگی عطا فرمانے والے ہیں وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ایک دن بھی نہیں ہوا ہمارا زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ جب ختم ہو جانے والا ہے تو اس کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے۔ یاد رکھو، ایمان والے کا اور غیر ایمان والے کا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو اس کا آخری دن جو ہوتا ہے وہ آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، وہ برزخ کا پہلا دن ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنے غیر جو زندگی گزارتے ہیں ان کی موت کا وقت زندگی کا لاسٹ دن ہے۔ اس کے بعد آگے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی زندگی انہوں نے کہا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب اصل زندگی کا دور شروع ہونے والا ہے جو ابد الابد تک چلے گا۔ ایک واقعے پر آج کی بات ختم کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ہوش حواس بالکل درست رکھے تھے۔ کہا مجھے سرما لگاؤ، بالوں میں تیل لگاؤ، کپڑے اچھے پہناؤ، اور مجھے تخت کے اوپر اچھی طرح شان سے تکیے لگا کر بٹھا دو، اور جتنے کمانڈر ہیں ان تمام کمانڈروں کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب کمانڈر آ گئے، سب نے دیکھا حضرت بہت اچھی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے ایک مدد کی امید کی بنیاد پر میں نے تم کو بلایا ہے۔ حضرت آپ کی کیا مدد کریں؟ آپ بتائیے، فوجیں تیار ہیں ہمارے پاس، کا ایک دشمن کا مقابلہ ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس فوجیں ہیں، ہم خود تیار ہیں جان دینے کے لیے، جان نثار کرنے کے لیے، سب ہم لوگ حاضر ہیں، تیار ہیں۔ فرمائیے کون سا دشمن ہے؟ ایسا تو کون سا دشمن ہے کہ جس کا مقابلہ آپ سے ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے رہیں گے یہاں کیا؟ فرمایا موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، کچھ مدد کر سکتے ہو میری؟ فوجیں بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، احباب بھی ہیں، سب ہیں۔ اب بچا لو مجھے موت کے منہ سے۔ لاچاری کا اظہار کیا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ دم کرنے والا دم کرے، درود پڑھنے والا درود پڑھے، تعویذ کرنے والا تعویذ کرے، ڈاکٹر انجیکشن دے، طرح طرح کی سلائن لگائے، طرح طرح کے انجیکشن دے، طرح طرح کا علاج کرے، آکسیجن لگائے اور لائف سپورٹ کے اوپر رکھ دے، لیکن جو وقت اجل آ چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اسے دنیا سے جانا پڑے گا۔ جب یہ تمام چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، یہ کھڑے ہوئے محلات چھوڑ کر جانا ہے، یہ مکانات چھوڑ کر جانا ہے، وہ روتی ہوئی اولاد کو چھوڑ کر جانا ہے، بیوی کو بھلکتا ہوا چھوڑ کر جانا ہے، تو جہاں جانا ہے وہاں یہ تمام ساتھ آنے والے نہیں، وہاں کیا کام آئے گا؟
حدیث شریف میں فرمایا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو رشتہ دار بھی روتے ہوئے ساتھ آتے ہیں، اولاد بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، ملنے جلنے والے بھی آتے ہیں، چند آنسو بہاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں ہماری قبر پر اور اندر سے باہر نکال آتے ہیں اور ہم کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار بھی رو کر 2-3 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ایسی قبر ہماری ہوگی کہ لوگ کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کس بیچارے مظلوم کی اور غریب الدیار کی قبر ہے کہ جس کا نام بھی پتہ نہیں۔ وہ دن بھی آنے والا ہے، اس دن کیا کام آئے گا؟ وہ اعمال صالحہ، وہ نماز کام آئے گی، وہ تلاوت کام آئے گی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کام آئے گا، وہ سنتیں کام آئے گی، وہ حج میں جانا کام آئے گا، وہ اعمال صالحہ کام آئیں گے، اور یہ اعمال صالحہ قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے، آگے بھی اس کے لیے راستے ہموار کریں گے، اور جنت کی کھڑکی اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ والے کے لیے قبر کے اندر کھول دیں گے۔ قبر کا لاکھوں سال کا زمانہ اس کو منٹوں کے برابر لگے گا۔ تو دوستو، مفتی ایوب صاحب، ان کا انتقال ہوا اور وصال ہوا، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان کی اہلیہ بھی مریضہ ہیں، بیمار ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں یہاں۔ بیٹی جو ہے اس کو بھی کچھ مرض، یہ تو دنیا امراض کی جگہ ہے، بیماریوں کی، پریشانیوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ تو اصل میں آخرت ہے۔ دنیا میں تو کچھ نہ کچھ حالات انسان پر، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ بیماروں کو عطا فرمائے۔ نام ابھی مولانا وسیع اختر صاحب نے لیے، وہ تمام مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین جگہ عطا فرمائے۔ حضرت مفتی ایوب صاحب نے جو برداشت کیا 15 سال تکلیف، اس کی بہترین نعم البدل اور جزا آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون، چین اور اطمینان نصیب فرمائے، اور اس گاؤں کو جو علماء کی آمد سے ہمیشہ چمکدار رہا ہے اور منور رہا ہے، اس انوار کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، مساجد کو آباد رکھے، آپس میں اتحاد و محبت اور کھینچاؤ ختم ہو جائے، آپس کی محبتیں اور اتحاد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، نوجوانوں کو مسجد کی آبادیوں کا شوق ذوق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کا ذوق عطا فرمائے، دنیا کی ترقیات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کھیلو بھی، کودو بھی، آگے بھی بڑھو، لیکن اللہ کے دین کا خیال رکھو، نمازوں کا خیال رکھو، عبادتوں کا خیال رکھو، اور اپنی تندرستی برقرار رکھو، خیال رکھو۔ یہ نہیں کہتا کہ جی مت جانا، جائیے، اپنے آپ کو فٹ رکھیے، لیکن ایمان کے اندر بھی فٹ رکھیے، اعمال صالحہ کے اندر بھی فٹ رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك كبيرنا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفى منا فتوفه على الایمان اللهم اشف اعلالنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرما، اور جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکریں نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت والی زندگی کو دور فرما، اے اللہ تیری بیداری والی زندگی ہمیں عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے
میں نصیب فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، علماء کا قدردان بنا دے، اللہ ان کا احترام کرنے والا، ان کی باتوں کو سننے والا اور سن کر اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات نہ فرمائیں۔